پروفیسر ڈاکٹر ظہور احمد اظہر ایک نابغہ روزگار شخصیت پاکستان میں عربی زبان و ادب کی ایک نابغہ روزگار شخصیت اور سابقہ پرنسپل کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک اسٹڈیز اور جامعہ پنجاب لاہور کے شعبہ عربی کے سربراہ پروفیسر ڈاکٹر ظہور احمد اظہر جمعرات 7 دسمبر 2023 کو 86 برس کی عمر میں لاہور میں انتقال کر گئے۔ پروفیسر ڈاکٹر ظہور احمد اظہر عربی زبان و ادب کے حوالے سے پاکستان میں ایک سند کی حیثیت رکھتے ہیں۔ بین الاقوامی موضوعات اور اسلامی دنیا کے موضوع پر آپ کے مضامین اور کالم پاکستان اور عرب دنیا کے اخبارات کی زینت بنتے رہے ہیں۔ آپ مصر اور عرب کی کئی دیگر جامعات میں بھی تدریس کے فرائض سر انجام دیتے رہے ہیں۔ طویل تدریسی و تعلیمی زندگی میں ہزاروں تلامذہ نے آپ سے استفادہ کیا، جو آج ملکی اور غیر ملکی تعلیمی اداروں میں تدریسی فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر ظہور احمد اظہر وادی سون کے گاؤں موضع کھبیکی میں 1937 میں پیدا ہوئے، جسے مردم خیز قصبہ کہا جاتا ہے۔ ان کے والد محترم کا نام ملک علا جوایا تھا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں میں ہی حاصل کی اور بعد ازاں آپ نے عربی آنرز، ایم اے عربی، ایم اے اسلامیات اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کیں اور علمی اور ادبی دنیا میں بڑا نام پیدا کیا۔ ڈاکٹر ظہور احمد اظہر علامہ محمد یوسف جبریل کے عزیز تھے اور ان کا خاندان گاؤں کھبیکی میں آباد تھا۔ علامہ صاحب کے پردادا فوت ہو گئے تو علامہ صاحب کے دادا ملک فتح خان کو ڈاکٹر ظہور احمد اظہر کے دادا نے پالا پوسا۔ علامہ صاحب کے دادا ڈاکٹر ظہور احمد اظہر کے دادا کے اونٹ چرانے پر مامور ہوئے۔ چونکہ گاؤں میں بہت زیادہ غربت تھی، لہٰذا کاشتکاری کے چھوٹے چھوٹے کام کرنے پڑتے تھے۔ علامہ صاحب کا خاندان ڈاکٹر ظہور احمد اظہر کے خاندان کا بہت احترام کرتا تھا۔ بالخصوص علامہ محمد یوسف جبریل جب بھی باہر سے گاؤں تشریف لاتے تو ان کے گھر میں جا کر حاضری دیتے اور ان کے شکر گزار ہوتے۔ شوکت محمود آوان کو بارہا ان کے ساتھ ان کے بھائیوں کے گھر میں جانے کا موقع ملا۔ علامہ یوسف بڑے فخر سے کہا کرتے تھے کہ بچوں، اگر یہ لوگ نہ ہوتے اور میرے دادا کی پرورش نہ کرتے تو آج میں اور میرا خاندان دنیا میں موجود نہ ہوتا، اور کہتے تھے میرے دادا شاید بھوک سے مر جاتے۔ ڈاکٹر ظہور احمد اظہر پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ عربی کے سربراہ رہے، منہاج یونیورسٹی کے شریعہ کالج کے پرنسپل بھی رہے۔ اس کے علاوہ پوری عرب دنیا کی مختلف دانشگاہوں کے ساتھ کسی نہ کسی طریقے سے وابستہ رہے۔ آپ نے بہت سارے مجلات کی ادارت کی اور عربی میں علامہ اقبال سمیت متعدد اسلامی و علمی شخصیات پر تحقیقی مقالہ جات لکھے۔ بیرونی ممالک میں بہت سے علمی سفر کیے اور مختلف سیمیناروں اور کانفرنسوں میں شرکت کر کے اپنے تحقیقی مقالہ جات پیش کیے۔ اندرون ملک بہت سارے روزناموں، ہفتہ وار اور ماہنامہ مجلات میں ان کے مضامین شائع ہوتے رہے۔ قرآنی تعلیمات کی اشاعت و فروغ کے لیے بھی آپ نے گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں۔ اس سلسلہ میں آپ نے قرآن حکیم کی مختلف صورتوں پر تحقیقی مقالات لکھے۔ یہ مقالات عربی، انگریزی اور اردو زبان میں شائع ہو چکے ہیں۔ آپ نے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی بہت سارے مضامین لکھے۔ مسلم ثقافت برصغیر میں عربی شاعری، عربی ادب پر بھی بہت سے تحقیقی مضامین لکھے جو عربی اردو مجلات میں شائع ہوئے۔ آپ نے اردو کی 5 کتابوں کو عربی کا جامہ پہنایا۔ نسیم حجازی کے 2 ناولوں اور 3 کتابوں کا عربی میں ترجمہ کیا۔ علامہ اقبال کے فرزند جاوید اقبال کی لکھی ہوئی سوانح حیات کا عربی ترجمہ کیا۔ ڈاکٹر ظہور احمد اظہر کی کتابوں میں اقبال کی نجوم ہدایت، اسلامی جمہوریت، دین، علم، دار ارقم، مضافات و بلاغت، اردو
کلام نبوت عربی میں اور عربی لسانیات و ادب خطبات نبوی کی حیثیت مشہور ہے۔ آپ انگریزی، عربی اور اردو کے ماہر تھے، جبکہ فارسی، ہسپانوی اور فرانسیسی زبان کو بھی سمجھ اور پڑھ سکتے تھے۔ آپ نے اسلامی تاریخ کے موضوع پر ٹی وی اور ریڈیو پر کافی پروگرام پیش کیے۔ دبئی ٹی وی پر اس موضوع کے بارے میں آپ کے تقریباً 15 کے قریب پروگرام نشر ہوئے۔ ڈاکٹر ظہور احمد اظہر کو اللہ تعالیٰ نے لا تعداد صلاحیتوں سے نوازا اور ہمہ جہتی موضوعات کو ضبط تحریر میں لانے کے ساتھ ساتھ شیریں بیانی کی حلاوت بھی عطا فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ گفتگو فرماتے تو علم و حکمت کے موتی بکھیر دیتے۔ وہ اخلاقیات کے ساتھ ساتھ زہد و تقوی کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے اور اعلیٰ درجے کے معلم و مربی تھے، جن کے قلم سے لاتعداد کتابیں تصنیف ہوئیں۔ وہ عجز و انکساری کے پیکر، صوم و صلاۃ کے پابند، سچے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ وہ حسن انتظام میں مہارت تامہ کے مالک، قلب مطمئنہ سے سرشار، ایفائے عہد کی پابندی اور دکھی انسانیت کا غم بانٹنے اور تعلق نبھانے والی شخصیت تھے۔ ایک بار جو شخص ان کی محفل یا ان کی کلاس یا میٹنگ میں آ جاتا، وہ ان سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکتا۔ وہ اپنے طلبہ کی تربیت کو اپنا مشن سمجھتے۔ آپ کے تربیت یافتگان اس وقت پوری دنیا میں علم و حکمت کے خزانوں سے لوگوں کے قلوب و اذہان کو منور کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب مرحوم نمود و نمائش سے کوسوں دور رہتے تھے۔ آپ نے اپنی ساری زندگی مشن انبیاء کرام علیہم السلام یعنی تعلیم و تدریس کے فروغ اور علم و حکمت کے جوہر لوٹاتے ہوئے گزار دی۔ بلا شبہ ڈاکٹر ظہور احمد اظہر عالم اسلام کا عظیم سرمایہ تھے اور ان کی رحلت صحیح معنوں میں موت العالم کے مصداق ہے۔ ان کی وفات سے ملک ایک نابغہ روزگار استاد سے محروم ہو گیا۔ خالق کائنات ان کی قبر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔